بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 87 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 88 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع کیا کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے ذرا دور دروازے کے قریب رکھی کرسی پر رومی خاموش بیٹھی ہماری جانب ہی تکے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس کو میری یہ حرکت پھر ناگوار گزری تھی، مگر ان میں مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ تاہم میں نے دیکھا وہ کچھ تذبذب کا شکار ہونے لگے تھے۔ نرس نے بھی کند اکھیوں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو اب کیا کریں۔ اس کا ڈاکٹر کے چہرے پر نگاہ ڈالنے کا انداز کچھ ایسا ہی تھا۔ ڈاکٹر نے ہونٹ بھینچ رکھے تھے، وہ بظاہر پروفیشنل انداز میں زہریہ کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ پھر اس نے نرس سے کچھ کہا اور خود چند قدم پیچھے ہوا۔ نرس دونوں ہاتھوں میں ٹرے لیے سرہانے کے اور قریب آئی، ٹرے رکھی، پھر اس میں سے کوئی انجیکشن نکال کر سرنج میں بھرنے لگی۔ میری باغور نظریں وائل اور اس کے لیبل پر جمی ہوئی تھی۔ انجیکشن کے نام سے میں واقف تھا اور اس کے محلول کی رنگت سے بھی، مگر جس نام کا وائل تھا اس نام سے وائل محلول مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ شاید ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں اس قدر گہرائی تک بھی جا سکتا ہوں۔ جسٹ اے منٹ پلیز۔ نرس جب زہریہ کی ڈرپ میں وہ انجیکشن ایڈ کرنے لگی تو میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ڈاکٹر سمیت نرس نے چونک کر میری جانب دیکھا تھا۔ یہ انجیکشن کچھ اور ہے اور اس کے محلول کی رنگت کچھ اور۔ آپ پلیز ہمیں کام کرنے دیں اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھیں۔ ڈاکٹر کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ نرس مجھے پریشان زدہ نظر آنے لگی۔ حالات دیکھ کر رومی بھی اٹھ کر ہمارے قریب آ گئی تھی۔ ڈاکٹر میں اپنا کام ہی کر رہا ہوں لیکن تم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہو۔ میں نے اس بار اسے گھورتے ہوئے یکسر بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اب میں آپ سے کہوں گا کہ برائے کرم اپنے نرس سمیت زہریہ کے بیڈ سے دور ہو جائیں۔ میں اس انجیکشن اور آپ دونوں سمیت انکوائری کروانا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک نرس نے اپنے یونیفارم کا شارٹ اسکرٹ اوپر کیا تو اس کی گوری چٹی سبک رانوں سے چپکی ہوئی بلیک کلر کی اسٹاکنگ میں مجھے پستول اڑسا ہوا نظر آ گیا۔ اس کی لمبی نال سے اندازہ ہوا وہ سائلنسر لگا تھا، جبکہ اس کا ساتھی ڈاکٹر اپنے سفید کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالنے ہی لگا تھا کہ رومی جو تب تک محتاط ہو چکی تھی، یکدم اس نے عقب سے ڈاکٹر کو اس کی نرس پر دھکا دے دیا۔ میرا کام ہو چکا تھا، باقی کام میں رومی کے نمٹانے کے لیے چھوڑنا چاہتا تھا، مگر وقت اور اس کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے بھی اپنی سی کوشش چاہی اور جھک کر ٹرے اٹھا کے اور اس کے لوازمات سمیت وہ نرس کی جانب بڑے زور سے اچھالتی، کیونکہ ڈاکٹر سے اس وقت رومی نابرد آزما تھی اور نرس لڑکھڑانے کے بعد سنبھالا لینے کی کوشش میں تھی کہ میری پھینکی اڑن تشتری نے اس کے سر کی توازے کر ڈالی۔ نتیجے میں وہ چیخی اور پھر بھی اس نے پستول نکالنے کی دوبارہ کوشش چاہی تھی کہ تب تک میں بھی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ جیسے ہی اوپر اٹھے اسکرٹ کے اندر اسٹاکنگ پر پڑا، میں اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس نتیجے میں میرا پاؤں بھی اٹکا اور میں سیدھا اس کے قدموں پر جا پڑا۔ وہ بھی پستول نکال رہی تھی کہ میں نے نیچے جھکے ہی اس کے پستول پر ہاتھ ڈال دیا جو ہنوز اس کی اسٹاکنگ میں پھنسا ہوا تھا کہ میں نے زور سے جھٹکا دیا۔ پستول ہاتھ میں کیا آنا تھا، البتہ اس کی اسٹاکنگ اوپر تک پھٹتی چلی گئی اور اسکرٹ بھی پہلے سے زیادہ اونچا ہو گیا۔ نرس نے کپکپاتی کرا خارج کرتے ہوئے اپنی ایک ٹانگ کا گھٹنا میرے سر پر مارا۔ میرا سر پہلے ہی کسی اور وجہ سے گھوما ہوا تھا کہ اس جسمانی چوٹ نے مزید گھما دیا، جسے میں نے اپنی جارحانہ طاقت کے جوش تلے کنورٹ کیا اور غراتے ہوئے اکڑوں ہو کر اس کے پیٹ پر سر کی ٹکر رسید کر ڈالی۔ وہ چیخ مار کر کئی قدم پرے جا پڑی۔ پستول ٹھن ٹھن کرتا فرش پر گر پڑا۔ میں اسی وقت اسے اچکنے کو لپکا تھا کہ رومی کی کراہتی ہوئی چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی اور ساتھ ہی اس کا سبک ٹھمکا میرے سر پر لگا۔ میں اب مزید اپنے سر کو گھمانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ فرش پر اکڑوں بیٹھے بیٹھے میں گھوما اور پٹ سے گرا۔ رومی تب تک سنبھل چکی تھی، شاید مجھ سے ٹکرانے پر اسے سنبھلنے کا سہارا مل گیا تھا۔ وہ دوبارہ جنگلی بلی کی طرح غراتی ہوئی ڈاکٹر پر جھپٹی تھی۔ اسی دوران میری نیم خنودہ سی آنکھوں نے ایک منظر دیکھا۔ نرس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا اور پستول کی جانب لپکی تھی۔ بقا کی اس جنگ نے مجھے بھی کچھ جگایا اور میں نے وہیں سے اچھال ماری۔ پستول پر بیک وقت ہم دونوں ہی گرے تھے
مگر وہ ہاتھ کسی کے نہیں آیا۔ مجھے ایک موقع ملا اور میں نے اپنے دائیں بازو کی کوہنی نرس کی ٹھوڑی پر رسید کر دی۔ وہ زور سے کراہی اور پیچھے کو الٹ گئی۔ میں نے چپٹ کر پستول اٹھا لیا۔ خبردار، میرے منہ سے نکلا۔ نرس میرے نشانے پر تھی۔ خبردار، یہ ڈاکٹر کے منہ سے برآمد ہوا تھا۔ رومی اس کے نشانے پر تھی۔ اب صورتحال کچھ عجیب سی تھی۔ میرے ساتھ رومی کھڑی تھی مگر وہ اس جلاد مسیحا ڈاکٹر کے نشانے پر تھی، جبکہ نرس اس مردود ڈاکٹر کے قریب نہتی کھڑی تھی اور اپنے ہی پستول کے نشانے پر تھی۔ کیا کہتے ہو؟ اس مردود ڈاکٹر نے، جو بلا شبہ اپنی نرس کے ساتھ صاحب فراج زہریہ کو ختم کرنے آیا تھا، مکارانہ مسکراہٹ سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہی کہوں گا کہ تم دونوں اپنی زندگیوں کی خیر چاہتے ہو تو کمرے سے نکل جاؤ۔ میں نے اس الجھی ہوئی سچویشن سے بے نیاز ہو کر کہا، ہرگز نہیں، ہم سر سے کفن باندھے ہوئے ہیں اور اپنا کام کر کے ہی جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نے نہایت پھرتی کے ساتھ اپنی پستول کا رخ دائیں بازو پر لیٹی ہوئی زہریہ کی جانب کر دیا۔ رومی کے حلق سے خوف کے مارے سسکی نکل گئی۔ ادھر نرس نے بیک وقت جست بھری۔ میں پل کے پل دونوں کی چالاکی سمجھ چکا تھا۔ نرس کے چھلانگنے کا مطلب ہی میری توجہ ڈاکٹر کی جانب سے ہٹا کر اپنی جانب کروانا مقصود تھا، تاکہ ڈاکٹر کو زہریہ پر گولی چلانے کا موقع مل جائے۔ لیکن میں نے نرس پر فائر کرنے کے بجائے ڈاکٹر پر گولی چلا دی۔ میرا نشانہ اتنا اچھا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اس کے پستول والے ہاتھ پر گولی چلانے کا رسک لیتا، کیونکہ نشانہ خطا چلے جانے کی صورت میں وہ زہریہ پر فائر کر چکا ہوتا۔ اسی لیے میں نے ڈاکٹر کے سینے کا نشانہ لیا تھا، جو بے خطا نہیں گیا۔ وہ چیخ مار کر گرا۔ گولی چلانے کی حسرت اس کے دل ہی میں رہ گئی تھی۔ ادھر نرس نے جو دیکھا کہ ان کی چال الٹ گئی ہے، وہ جنون میں آ گئی اور وہیں سے زخمی بلی کی طرح غراتی ہوئی زہریہ کے بیڈ کی جانب لپکی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا گلا دبا کر مار ڈالے۔ لگتا ایسا ہی تھا جیسے ان دونوں کو ہر قیمت پر زہریہ کو قتل کرنے کے آرڈرز ملے ہوئے تھے۔ جبھی اس نے میرے پستول کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ رومی چیخی اور وہ بھی گویا بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس کی جانب لپکی۔ میں اپنے پستول کی نال سے نکلتے دھوئیں کو دیکھنے لگا۔ رومی نرس پر پل پڑی تھی اور اسے ادموا کر ڈالا۔ پھر میں نے اس کے کہنے پر بیل بجا دی۔ وہاں شور مچ گیا۔ وہی آفیسر آئزک اور چند دیگر اسٹاف سمیت دو ایک پولیس کی وردی میں بھی ماتحت اندر آئے۔ پریٹی بھی ان کے ہمراہ تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آفیسر آئزک کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے بعد صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ یہ 2 افراد جو ڈاکٹر اور نرس کے ہی بہروپ میں یہاں زہریہ کو زہر کا انجیکشن لگا کے ختم کرنے آئے تھے، وہ دشمنوں کے ہی بھیجے ہوئے تھے، جو یہاں ایک ڈیوٹی ڈاکٹر اور ایک نرس کو قابو کر کے انہیں بے ہوشی کے عالم میں رسن بستہ کرنے کے بعد زہریہ کے VIP روم میں آ گئے تھے۔ اور کرانٹ انٹرپول آفیسر آئزک کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد میرے ایما پر زہریہ کو کسی اور کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور ہمیں بھی اب مستقل اس کے کمرے میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ اس میں بھی اگرچہ پریٹی کا ہی دخل تھا، لیکن ہماری بھی تھوڑی دیر پہلے والی پیش آمدہ کارروائی نے انہیں یہ باور کروا دیا تھا کہ یہ لوگ کتنے اہل تھے۔ آفیسر آئزک تو ہم سے نظریں تک ملانے سے اب رہ گیا تھا۔ اب تک زہریہ بھی پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی اور اسے بھی ساری بات بتا دی گئی۔ وہ خوف زدہ بھی تھی اور پریشان بھی۔ اس نے ہم سے گزارش کر ڈالی کہ جلد از جلد اس کے پپا یعقوب ترمذی کو اس کی حالت کے بارے میں انفارم کر دیا جائے۔ میں نے اس سلسلے میں زہریہ کی پوری تسلی کروا دی اور اسے کہا کہ وہ ابو معاذ اور رمیش کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میرے پپا کو پہلے میرے بارے میں انفارم کر دیں۔ وہ بولی، اس لیے کہ آپ دونوں کو میری وجہ سے یہاں باؤنڈ ہونا پڑ جائے گا اور وہ دونوں اس ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ شاید میری قربانی رائے کہاں چلی گئی، وہ اب تک جا چکے ہوں گے۔ وہ کافی افسوس ملنے لگی۔ رومی اور میں ہم انکوں کی طرح ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ آخر بتاؤ تو صحیح، معاملہ کیا ہے؟ رومی نے بالآخر جھلا کر کہا۔ میں نے اسے گورا گویا ریلیکس رہنے کی اسے تنبیہ کر رہا ہوں۔ یہاں ابو معاذ ہی درپردہ ان خونی سوداگروں سرجن امر ناگ اور ڈاکٹر رمیش کو سپورٹ کر رہا تھا۔ بالآخر زہریہ نے بتانا شروع کیا اور میں اور رومی باغور اس کی بات سنتے رہے۔ وہ آگے بولتی رہی، تم دونوں کو میری اور ابو معاذ کے درمیان ہونے والی اس روز کی ٹیلی فونی گفتگو یاد ہے نا، جب میں تمہارے ہوٹل آئی تھی؟ رومی اور میں نے اس کی بات پر بیک وقت یوں اپنے سروں کو اسباتی جنبش تھی جیسے کوئی ٹیچر ہم سے پوچھ رہا ہو کہ ہمیں سبق یاد ہے نا۔ اسی دن سے مجھے بھی ان پر شبہ ہونے لگا تھا۔ میں کوشش کرتی کہ اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ ان کے قریب رہوں۔ اب پتہ نہیں اسی وجہ سے ہوا یا پھر کوئی اور بات رہی ہو، میں نے اتفاق سے ان کی گفتگو کا وہ حصہ سن لیا جو وہ ڈاکٹر رمیش سے اپنے سیل فون پر کر رہے تھے۔ وہ اسے خبردار کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ رمیش اور امرناگ کو کچھ دنوں کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جانا چاہیے اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ جلد از جلد
سمندری راستے سے انڈیا کی طرف نکل جائیں۔ امرناگ تو جہنم واصل ہو چکا ہے۔ البتہ ڈاکٹر رمیش اگروال کے بارے میں یہ ضرور میرے علم میں آ گیا کہ وہ البحر کے ساحلی راستے کے ذریعے ابو معاذ کی مدد سے فرار ہونے کی کوشش میں ہے۔ آخری وقت میں ابو معاذ کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی ساری گفتگو سن لی ہے، اور وہ باقی تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ لیکن افسوس، وہ اتنا بتا کر رکی اور متاسفانہ لہجے میں دوبارہ بولی، شاید ڈاکٹر رمیش اب تک فرار ہو چکا ہوگا۔ وہ خاموش ہوگی۔ میں اور رومی سوچ میں پڑ گئے۔ میں مایوس نہیں تھا۔ ظہوریہ کو بے شک اطلاع کرنے میں تاخیر ہوئی تھی، مگر میں ڈاکٹر رمیش کے تعاقب میں اسی وقت البحر جانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر رمیش کو تو میں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس بدذات نے میرے ساتھ بہت پہلے سے ہی کینہ اور بغض پال رکھا تھا۔ اس انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے رمیش نے مجھے ذہنی اذیتوں میں مبتلا کرنے کا وہ بھیانک اور صفاقانہ منصوبہ بنایا تھا، جس کی پاداش میں میرا بھائی عادل اس کی بھینٹ چڑھا تھا۔ میں بھلا وہ منظر کیسے بھول سکتا ہوں جب اس مردود اور ملعون رمیش نے 14ویں فلور پر وہ جار نما ڈبے تھامے میری طرف بڑی نفرت اور زہریلے انداز سے دیکھا تھا۔ اس کا بس چلتا تو مجھے وہیں مزید اذیت دینے کے لیے یہ بتا بھی ڈالتا کہ جو ڈبے اس نے تھامے ہوئے ہیں اس میں میرے معصوم بھائی کے اعضاء ہیں۔ لیکن ہمیں اس دھوکے باز ابو معاذ کے خلاف تو قانونی ایکشن لینا ہی ہے۔ رومی نے اپنی کہی، ابھی اس وقت زیادہ ضروری البحر جانا ہے۔ میں نے کہا، ابو معاذ کو قانونی گرفت میں لینے کا پروسیس اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں فوراً سے بیشتر نکلنا چاہیے۔ یعقوب ترمذی کو فون کر کے بلا لیا گیا تھا۔ ظہوریہ کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی سخت کر دیے گئے تھے۔ پریٹی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی جان پر بھی کھیل جائے گی اور ظہوریہ پر آج تک آنے نہیں دے گی۔ یہی کچھ ہم نے ظہوریہ کے باپ کو بھی باور کروا دیا تھا کہ اس کی بیٹی کی جان کس قدر خطرے میں ہے اور ابو معاذ اس وقت اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یعقوب ترمذی نے اس کے خلاف خود یہ قانونی کارروائی کا تہیہ کر رکھا تھا۔ پریٹی کی مدد شامل تھی۔ تازہ ظہوریہ کا بیان دینے کے بعد اب چونکہ حالات کچھ اور نہج اختیار کر چکے تھے، اس لیے مقامی پولیس کو بھی اس کی تفصیلی بریفنگ کے بعد خبر کر دی گئی تھی۔ یوں مقامی اور انٹرپول پولیس کی ایک 10 رکنی مشترکہ ٹیم آفیسر آئزک سمیت ہمارے ساتھ 3 گاڑیوں میں روانہ ہو گئی۔ رومی ان کے ہمراہ تھی، جبکہ مجھے ساتھ نہیں لے جایا گیا تھا، اور میں اس بات پر اندر ہی اندر کڑتا رہا کہ رومی نے مجھے ساتھ لے جانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ خیر، وہ بھی مجبور تھی۔ میں نے اس بات کو زیادہ دل پر نہیں لیا۔ میں اب آزاد تھا اور بالآخر میرے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ٹوٹ کر آئی۔ ظہوریہ کا بیان میری سماعتوں میں ہنوز گردش کر رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آنے لگے کہ رمیش فرار ہو چکا ہے۔ ابو معاذ کے سلسلے میں یہ خوشگوار خبر سننے کو ضرور ملی کہ اسے ظہوریہ کے بیان کے بعد فوراً حراست میں لے لیا گیا تھا۔ یہ سارے معاملات ایک طرف ہونے کے بعد میں نے اپنی مہم کا آغاز کیا اور ایک ٹیکسی میں سوار ہو کے سیدھا اپنے ہوٹل پہنچا اور کمرے میں جا کر جلدی ریڈی میڈ میک اپ کرنے لگا۔ ہوٹل میں داخل ہونے اور میک اپ کرنے کے بعد باہر نکلنے تک مجھے کم و بیش گھنٹہ ہی لگا تھا۔ اس کے بعد میں دوبارہ ٹیکسی کر کے سیدھا مارگریٹ کی رہائش گاہ پر جا پہنچا۔ یہ سپہر کا وقت تھا۔ میں نے مطلوبہ رہائش گاہ سے چند قدم دور ایک ٹیکسی رکوا لی تھی اور پھر ڈرائیور کو کرایہ دے کر چلتا کر دیا۔ اس کے بعد چند ثانیے میں گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ رہائش گاہ پر سناٹا طاری تھا۔ فضا ہلکی سرد تھی، سنہری دھوپ چمک رہی تھی اور آسمان صاف تھا۔ میں دروازے کے قریب پہنچ کر کال بیل پر انگلی رکھتی۔ اس لمحے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اعصاب کشیدہ تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میرا یہاں بھی کشاکشی والے حالات سے سابقہ پڑ چکا تھا۔ اب یہاں کے کیا حالات ہو سکتے تھے وہ میں نہیں جانتا تھا۔ امید تو تھی کہ اب سکون ہوگا اور تسلی یہ تھی کہ میں میک اپ میں تھا۔ اس طرح یہاں آنے کا ایک مقصد میرا یہ بھی تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مارگریٹ کہاں تھی۔ امرناگ مر چکا تھا، اب وہ کیا کر رہی تھی؟ یہی جستجو مجھے یہاں لے آئی تھی۔ بہرکیف اس کے بعد میرا البحر روانہ ہونے کا ارادہ تھا۔ 2 بار کال بیل بجانے کے بعد ایک ادھیڑ عمر ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ یہ پہلی والی ملازمہ نہیں تھی، کھوتی بھی تو اس نے کون سا مجھے پہچان لینا تھا۔ میں نے نہایت ادب سے اسے گڈ آفٹر نون کہا اور مارگریٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ ملازمہ سکھائی پڑھائی ہوئی لگتی تھی۔ وہ بغور میرا نیچے سے اوپر تک جائزہ لینے کے بعد بولی، آپ کون؟ میں ان کا واقف کار ہوں، جون نام ہے میرا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کے لہجے سے عیاں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر میں نے بھی اصرار نہیں کیا اور اسی طرح اخلاق سے بولا، اوکے، میں پھر کبھی آ جاؤں گا۔ ویسے میں چارلز کے سلسلے میں اچھا چلیں چھوڑیں۔ میں نے تنستہ مارگریٹ کے شوہر کا نام لیا اور اسے گڈ بائی کہتے ہوئے واپس پلٹا۔ حسب توقع اس بڑھیا نے عقب سے بے ساختہ پکارا، ایک منٹ ٹھہریے۔ میرے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ کھنچ گئی۔ میرا نفسیاتی حربہ کامیاب رہا تھا۔
جی محترمہ، آپ نے مجھے پکارا؟ میں ایک دم معصوم بن گیا۔ آپ مسٹر چارلز کے بارے میں؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ جی ہاں، انہی کے بارے میں کچھ بات کرنا تھی، میں نے بھی فوراً کہا۔ آپ 1 منٹ انتظار کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے اسی خوش خلقی سے جواباً کہا۔ ملازمہ شٹر لگا کر اندر لوٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوٹی اور مجھے اندر آنے کو کہا۔ وہ مجھے اسی نشست گاہ میں بٹھا کر کسی کمرے کی طرف چلی گئی تھی جہاں پہلے بھی میں اور رومی آ چکے تھے اور ہوم الون بچے کی کارگزاری کا نتیجہ بھگتا تھا۔ اگرچہ اندر سے میں اب بھی اس بچے سے خائف تھا۔ وہ کمبخت بلا کا ذہین تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے اور ایک بار پھر دھما چکڑی نہ مچ جائے۔ بہرحال میں اندر سے محتاط تھا۔ ذرا ہی دیر بعد میں نے مارگریٹ کو نمودار ہوتے دیکھا۔ جونی ساتھ نہیں تھا۔ میں نے شکر بھی کیا، مگر پھر بھی ایک اندیش ناک خیال آیا کہ کہیں وہ کمبخت میکالی کی اولاد اپنے خطرناک کھلونا نما ہتھیاروں سمیت کسی کھڑکی کے ساتھ چپکا مجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ اسے دیکھتے ہی میں احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ ہی نہیں بلکہ حلیہ بھی دیکھ کر میرا دل کسی افسوسناک احساس تلے یکبارگی زور سے دھڑکا تھا۔ مارگریٹ اس وقت سر تاپائے غم کی تصویر بنی ہوئی تھی، یوں جیسے کوئی ماتم کنا ناری بال کھولے روتی رہی ہو۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ متورم سا دکھائی دیتا تھا۔ اب میرے شوہر کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں مسٹر جان؟ اس نے جیسے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ غالباً اس ادھیڑ عمر ملازمہ نے اس سے میرا جعلی نام بتا دیا تھا، صرف اسی قدر کی ان کی طبیعت اب کیسی ہے۔ مگر آپ کون ہیں؟ پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا؟ مارگریٹ اس بار جیسے تڑک کر بولی۔ وہ نہ جانے کیوں ایک دم ہی غصے میں آنے لگی تھی۔ آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں، میں نے اخلاق کا دامن تھامے رکھا۔ جانتا تھا میں کہ ان مغربی کوریوں پر اخلاق کا جادو کس قدر اثر رکھتا ہے۔ آپ سے میں کبھی نہیں ملا، حالانکہ خواہش رکھتا تھا۔ اب تو اور بھی آپ سے ملنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے کہ آپ کے شوہر مسٹر چارلز کی طرف سے ایک فارم فل کیا گیا تھا۔ انہیں آرگن ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ متعلقہ اسپتال نے اس پروسیس کو ادھورا چھوڑ دیا اور کوئی وجہ بھی نہیں بتائی۔ بس اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا آپ ہمارے چیریٹی ادارے سے مطمئن نہیں ہیں؟ میں نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے اس کی غرض و غایت کے مطابق جال پھینکا تھا۔ اس کی اثر پذیری یوں واقع ہوئی کہ مارگریٹ، جس کا حسین چہرہ تھوڑی دیر پہلے کرختگی اور شکوک کی تصویر بنا ہوا تھا، اس پر اب پہلے جیسی ہی غمناکی کی کیفیت طاری ہوگی، بلکہ اس میں اضافہ ہی محسوس ہوا۔ اس کا شوہر چارلز جگر کے عارضے میں یا اس کی پیوند کاری کے سلسلے میں مذکورہ اسپتال میں ایڈمٹ تھا، جس کی خاطر مارگریٹ سرجن امرناک جیسے خونی کی رکھیل بننے پر مجبور ہوئی۔ مگر میں نے دیکھا کہ اب میری بات سننے کے بعد اس کے چہرے پر شکوک و شبہات اور تلخی کی جگہ پھر اسی غمناکی نے لے لی تھی جس نے مجھے اندر سے چونکا دیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کوئی کچھ جواب دیتی اچانک ہی جونی نمودار ہوا۔ میں اسے دیکھ کر بدکا اور پھر محتاط ہو گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بھی ماں کی طرح اترا ہوا اور غمگین نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا اور رونی سی آواز میں بولا، انکل، اب میرے پاپا کو کسی آرگن کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ گریٹ کارڈ نے انہیں ہر تکلیف سے نجات دلا دیا اور انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس معصوم بچے کی آواز اور بات نے میرا اندر تک کاٹ ڈالا تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہونے کے بعد ہی اسی طرح کھڑے کھڑے گردن موڑ کر اپنی ماں کی جانب دیکھ کر بولا، اور انکل، اس میں سارا قصور میری ماما اور انکل راڈی کا ہے۔ میں اس کی آخری بات پر چونکا۔ جونی کے چہرے پر نفرت اور ناراضگی کے آثار تھے۔ شٹ اپ جونی، جاؤ اپنے کمرے میں۔ مارگریٹ نے بیٹے کو ڈپٹا مگر وہ نہیں کیا اور میرے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے شاید آج اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا۔ وہ مجھ سے شکایتی لہجے میں بولا، ہمیں آپ ہی کی طرح ایک ہمدرد ملا تھا جو ہماری مدد کرنا چاہتا تھا، مگر ہم نے اسے سمجھنے میں غلطی کی اور جونی، میں کہتی ہوں جاؤ اپنے کمرے میں۔ مارگریٹ ہسٹریائی انداز میں چیخی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کو شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کم و غصے سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جونی اٹھا اور ماں کی طرف دیکھتے ہوئے روحان سی آواز میں بولا، ماما، انکل راڈی، آئی ہیٹ یو کہتا ہوا رویا اور کمرے سے نکل گیا۔